السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی بہ والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ الطاہرین والطاہرین والشاہدین والشاکرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ القرآن المجید والفرقان الحمید۔ کن فیکون، صدق اللہ المولانا العظیم، وبلغنا رسولہ الامین المتین الکریم، وعلی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادۂ توحید کے مت والو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کی چاہت رکھنے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور رسالت مآب آمنہ کے لال عبداللہ کے نور نظر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا کا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی طب القلوب دوائیہا، نور الاقصار ضیائیہا، صحت الابدان شفائیہا، وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس پروردگار عالم کا شکر احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس نے ہر نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کی کتنی ہی تعریف کی جائے تو کم ہی ہے، کیونکہ اس کا مرتبہ بلند ہے، وہ بالا ہے، اونچا ہے، سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، رات بھی بنایا، دن بھی بنایا، سورج بھی بنایا تو چاند بھی بنایا، اور آسمان میں ستاروں کو جگمگانے کے لیے سجایا، پہاڑوں کو بنایا تو پھر پانی کو بنایا، پانی کو بنایا تو پھر آگ کو بنایا، آگ کو بنایا تو پھر ہوا کو بنایا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ساری کائنات نظام کو پیدا کیا۔ سمندر کتنا بڑا، اللہ اکبر! یہ کنارے سے وہ کنارے تک بھی دیکھیں گے تو آپ کو پانی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ آسمان میں اتنا لمبا، اتنا چوڑا ہے کہ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے وہاں تک آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے۔ جہاں تک زمین کی بات آئی تو زمین پر نگاہ ڈالو تو جتنے دور تمہاری نظر جاتی ہے اتنے دور تک زمین تمہیں نظر آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت کچھ پیدا کیا ہے، کچھ زمین پر رکھا،
کچھ ہوا میں رکھا، کچھ سمندر میں رکھا، اور کچھ سمندر کے اوپر رکھا، کچھ زمین پر رکھا تو کچھ زمین کے اندر رکھا۔ دیکھیے اللہ رب العزت بنانے کے لیے اس کو نہ لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت پڑی، نہ اس کے لیے نیا میٹیریل لانے کے لیے اس کو ضرورت پڑی، نہ اس کو بنانے کے لیے پلان کی ضرورت پڑی، نہ وہ بنانے کے لیے کسی مستری و مزدوری کی ضرورت پڑی۔ جیسا کہ انسان بناتا ہے نا، کوئی گھر بناتا ہے مثالی طور پر، تو گھر بنانے کے لیے اس کو سب سے پہلے اپنا میٹیریل جمع کرنا پڑتا ہے، اور میٹیریل جمع کرنے کے لیے سب سے پہلے کس کو بلانا پڑتا؟ ایک مستری کو بلانا پڑتا ہے اس کو، اور اس سے کہنا پڑتا ہے کہ فلاں ایسا بنانا ہے، کتنا پیسہ ہوگا، کیا میٹیریل لگتا ہے۔ وہ کہے گا کہ اس سے پہلے ایک اور ضروری ہے کہ پلان اس کی چاہیے۔ وہ ایک پلان بناتا ہے کہ فلانا کمرہ ایسا رہنا، فلانا ایسا رہنا، فلانا ایسا رہنا۔ یہ انسان کا ترتیب ہے، مگر رب خلق کائنات جب بنانے لگا تو نہ مستری کی ضرورت اس کی پڑی، نہ مزدوری کی ضرورت اس کو پڑی، نہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اس کو پڑھا، نہ میٹیریل جمانا اس کو پڑھا، بلکہ نہ رات میں بنایا، نہ دن میں بنایا، نہ مہینہ اس کو ٹائم لگا، نہ سال اس کو ٹائم لگا، بلکہ کوئی مدت مقرر ہی نہیں ہے، بلکہ رب یوں فرماتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا رب نے کہا کن تو ہو گیا، فیکون تو مت ہو، تو رب نے جس چیز سے کہا کہ ہو جا تو ہو جانے لگا اپنے آپ۔ بتاؤ اس کا نظام کیسا ہوگا؟ سمندر بنایا، جنت بنایا، دوزخ بنایا، حور و ملائک بنایا، جنوں کو بنایا، فرشتوں کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اور اس میں اشرف المخلوقات بنایا خاص طور پر۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے پاس کسی نے سوال کیا کہ حضور والا یہ بتائیے، اللہ رب العزت نے کئی اشیاء چیزوں کو پیدا کیا ہے، تو اس میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ اشرف المخلوقات کون ہیں؟ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سوال سے ڈھونڈتا ہوا نکل پڑا تو مجھے بھی میسر نہیں ہوا کہ اشرف المخلوقات ہے کون۔ تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چراغ لے کر جا رہا تھا، میں نے اس سے پوچھا ارے تو چراغ لے کر کیوں جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کیا کوئی چیز گم ہو گئی ہے جو تلاش کر رہا ہے؟ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے کہتا ہے وہ شخص نہیں کوئی چیز گمی نہیں ہے، بلکہ میں اشرف المخلوقات کے انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اشرف المخلوقات کون ہو سکتا ہے؟ میں کو ڈھونڈنے لگا تو جب جا کر مجھے پتا چلا کہ میں نے ایک ایسے کامل ولی کے پاس پہنچا، ایک ایسے اشرف المخلوقات کی نسبت میں پہنچا، تو جب دیکھا اس کو تو میں نے خود بخود اس کے طرف مائل ہو گیا، بلکہ میں جدھر جاتا تھا ادھر وہ نہیں چلتا تھا، بلکہ وہ جدھر جاتا تھا میں ادھر چلتا تھا۔ وہ سر جھکاتا تھا تو میں سر جھکاتا تھا، وہ قیام کرتا تھا تو میں قیام کرتا تھا، وہ رکوع کرتا تھا تو میں رکوع کرتا تھا۔ پتا چلا کہ جس کے اخلاق، جس کا مجسمہ، جس کا چلنا، جس کا بیٹھنا، جس کا پھرنا مصطفیٰ کی محبت میں ہو، وہی اشرف المخلوقات۔
اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا. ہر کوئی انسان اشرف المخلوقات نہیں ہوتا. انسان تو ہوتا ہے مگر اشرف المخلوقات انسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا کردار وہ ہونا چاہیے جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسمہ وہی تھا کہ آپ جب سر جھکاتے تھے تو سب سر جھکاتے تھے، آپ جب کھڑے ہو جاتے تھے تو سب کھڑے ہو جاتے تھے، آپ جب رکوع کرتے تھے تو سب رکوع کرتے تھے. اسی کے مطابق احادیث مطابقہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی، اے نمازیوں نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھ رہا ہوں. ورنہ کس کو پتا تھا نماز کیا چیز ہے؟ کس کو معلوم تھا رکوع کیا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، قاعدے میں کیا پڑھنا ہے، کس کو معلوم تھا؟ معزز سامعین اکرام، یہی تو ہے رب کی وحدانیت نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ختم نبوت بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ آپ خدا ہیں، بلکہ آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات اور خیر البشر جیسا بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ دیکھیں تجھے، تیرے حسن جمال کو دیکھیں، تیرے کردار کو دیکھیں، تیری سیرت کو دیکھیں، تیرے چلن کو دیکھیں، تیرے عمل کو دیکھیں، تو لوگ کہیں کہ یہ واقعی اللہ کا سچا نبی ہے. ہر کوئی دیکھتا تھا تو مصطفیٰ کو یہی بولتا تھا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. کئی ایسے احادیث مبارکہ ہیں جو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر سوال کرتے تھے، حضور سے کہتے تھے کہ بتاؤ تم سچے نبی ہو؟ تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، ہاں بتاؤ، گواہی کس سے دلاؤ؟ تو میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم نبی ہو تو فلانے درخت سے بولنے فرماؤ. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درخت ہی کیوں، درخت کے خوشے سے بھی بولنے فرماؤ، تو کیا تمہیں کوئی objection ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا تو یہ تو حیرت زدہ بات ہے، میں تو درخت سے پوچھنے کو کہا تھا، تم کہہ رہے ہو درخت کے خوشے سے کہنا نے فرمانا چاہتے ہو. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بولنے فرماؤ. میرے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگتے ہیں کہ جا تو خود جا اور اس سے کہہ، تو وہ فوراً جاتا ہے اور درخت کھجوروں کا خوشہ لٹکا ہوا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں. تو وہ خوشہ اپنے آپ سے اترتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں آتا ہے اور حضور پر سلام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. گواہی دینے کے بعد وہ فوراً مان لیتا ہے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ گواہی تو نے سن لیا، مان لیا، کیا بتا اب بھی اس گوشے کو جہاں تھا وہیں پر لگا دوں؟ تو وہ پھر حیرت زدہ ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز اپنے آپ سے کٹ جائے یا کوئی نکال دے، اس کو پھر لگانا کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا. پھر اس نے کہا ٹھیک ہے لگائیے. تو وہ کہنے لگے کہ تو خود کہہ اپنی زبان سے. مصطفیٰ نے کہا تیرا کام ہو گیا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ مصطفیٰ کہہ رہے تیرا کام ہو گیا. تو کوشہ اپنے آپ چلنے لگا. حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کوشہ اپنے آپ چلا اور جہاں سے نکلا تھا پھر
وہی لگا اور لگنے کے بعد پھر مصطفیٰ پر درود پڑھا. بتائیے یہ مصطفیٰ کی عظمت نہیں ہے تو کیا؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ ہے. اور آج ہر مسلمان نہیں ہوتا، یاد رکھو. کیا عادت ایسے بول دیتے ہیں آپ؟ ہاں، جس کی مثال مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کو انسان کہیں گے جو اپنی ماں کو اور اپنے بہن کی عزت لوٹتا ہے، اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ مثال دیکھیے، اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ جس بہن کی عزت لوٹ رہا ہے، جس ماں کی عزت لوٹ رہا ہو، اسے مسلمان کہا جائے؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. تو بات پتہ چلی کہ پاک ہے کہ وہ مسلمان ہو نہیں سکتا جو اپنی ماں کی عزت لوٹ رہا ہو، جو اپنی بہن کی عزت پر دار مدار کر رہا ہو. تو ایسا مسلمان وہ ہو نہیں سکتا. پھر دوسری مثال انہوں نے کہا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کئی مثالیں بتائی. اس نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان مجبوری ہو کر پیشاب کر رہا ہے، اب اس کی عادت یہ نہ ہو جائے. پیشاب کرنے کا مفہوم یہ ہے، مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کھڑا ہو کر پیشاب کرنا. پیشاب تو ہر کوئی کرتا ہے، مگر کھڑا ہو کر کرنا یہ اس کی مجبوری تھی کہ اس نے کھڑے ہو کر کیا. کیا بتاؤ اسے مسلمان کہا جائے گا جو کھڑے ہو کر ہمیشہ پیشاب کرتا ہو؟ تو پھر بیل کی طرح یا کتے کی طرح کھڑا ہو کر جہاں پڑا وہاں پیشاب کر دے تو کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا؟ حق ہے بات، اس کو مسلمان نہیں کہا جائے. مجبوری میں کر رہا تو وہ بات الگ ہے. وہ جھک کر بیٹھنے میں اس کو پورا جسم درد کرتا ہے، یا ڈاکٹروں نے کہا کہ اگر تو بیٹھ کر کرا تو پھر مشکل ہو جائے گا تیرا جینا. ہاں، تجھے زندگی میں کھڑے ہو کر ہی کرنا ہے. یہ بات الگ ہے، مجبوری پر کر رہا ہے وہ. آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ مجبوری میں ہے، نماز پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، کہ اگر وہ بیٹھا تو پھر اٹھ نہیں سکتا، تو ایسا انسان کھڑے ہو کر کر سکتا ہے مجبوری کی بنا پر. ایسا نہیں ہے کہ وہ عادت بنا لے تو پھر اس کو مسلمان نہیں کہا جائے. مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پاک صاف طہارت لے کر وہ بیٹھے اور اٹھے، اس کا نام مسلمان ہے. پھر آگے فرماتے ہیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ، کیا اس کو مسلمان کہا جائے گا جس طرح بکری، بیل، گائے کی طرح جہاں چاہے جیسے چاہے وہ کھا لے، اسے کوئی تمیز نہ ہو کہ یہ حلال کی ہے یا حرام کی ہے، اس کو مسلمان کہا جائے؟ ارے اللہ نے انسان بنایا ہے نا بھائی، اسے سوچنا تو تھا جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، یہ پاک ہے کہ ناپاک ہے میرے لیے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کی ساری باتیں ہمارے لیے درس ہیں. جانور کو اس کی قبر نہیں ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کبھی اس باغیچے میں بھی کھا لیتا، کبھی اس باغیچے میں بھی کھا لیتا، کبھی جھاڑ پر کے بھی پتے کھا لیتا، کبھی وہاں کے یہاں کے بھی کھا لیتا. لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ جو ہم کھا رہے ہوں کہ وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے، حلال ہے کہ حرام ہے. اگر وہ ایسے کھا رہا ہے جیسے بیل، گائے، بکری کی طرح کھائے گا تو پھر وہ مسلمان ہو نہیں سکتا. کتنا پاک سمجھا رہے ہیں مولانا روم رحمت اللہ. اور آگے یہ بھی بتاتے ہیں، کیا کوئی مسلمان وہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کا مرڈر کیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مسلمان کہیں گے؟ پھر مثال وہاں پر دے رہے ہیں،
جیسا کہ گیدڑ شیر جس پہ چاہے اس پہ حملہ کر دے تو کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ جیسا شیر گیدڑ کر رہا ہے، اس کو خبر نہیں ہے نا، شیر کو گیدڑ کو خبر نہیں ہے کہ میں کس پہ حملہ کر رہا ہوں، لیکن اس کو یہ تو مسلمان ہے، اس کو پتا ہے کہ میں اپنے بھائی کو مار رہا ہوں، خاص تو نہیں ہے، کم از کم ایمانی رشتہ تو ہوگا، کلمے والا رشتہ تو ہوگا، اس کا خون کر رہا ہوں۔ تو مولانا رام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مسلمان کہا جائے گا جو اپنے بھائی کا قاتل بن رہا ہے، اس کو مسلمان کہا۔ آج دنیا کے اندر نظام اتنا بگڑا ہوا ہے، اتنی خطرناک دور میں ہم گزر رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہ بھائی کا بھائی خون کرنے کے لیے تیار ہے، پھر اسی مولانا رام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مسلمان کہا جائے گا جو اپنے ماں کو، اپنے بہن کو، اپنے باپ کو گالیاں دیتا ہے، اس کو مسلمان کہا جائے گا۔ جس کی مثال مولانا رام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھینس گائے بکری کی طرح پکارتا ہے، اس کی مثال اس کو دے رہے ہیں، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے تو پھر یہ سب نہیں کر رہا۔ آج کیا ہو رہا؟ وہ نشے کی حالت میں ہے، مسلمان ہے، اللہ، وہ بیوی کو گالیاں دے رہا ہے، نشے کی حالت میں ہے، ماں کو گالیاں بک رہا ہے، نشے کی حالت میں ہے، بھائی کا خون کر رہا ہے، نشے کی حالت میں ہے، اللہ، پھر مسلمان۔ مسلمانوں کا کردار یہ نہیں ہے میرے دوستوں، بزرگوں عزیزان ملت اسلام۔ اسلام ان سب برائیوں سے دور رکھتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہی تھا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ اللہ کی سر بقدم شان ہے یہ، اللہ کی سر بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہے وہ، انسان ہی انسان ہے وہ۔ قرآن سے پوچھا گیا کہ قرآن بتا انہیں کیا کہتا ہے تو قرآن کہتا ہے میں انہیں ایمان کہتا ہوں، اور ہم نے پوچھا ایمان سے، یہ ایمان بتا تو کیا کہتا ہے، تو ایمان کہتا ہے کہ مصطفیٰ میری جان ہے۔ تو جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اس کا کردار یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کا کردار ہونے چاہیے رکوع اور سجود کے خیال پر ہونی چاہیے۔ صرف مسلمان ہونے سے کامیاب نہیں ہو سکتا، صرف صدقہ خیرات کر لینے سے مسلمان ہو نہیں سکتا، صرف قرآن کی تلاوت کر لینے سے مسلمان ہو نہیں سکتا، بلکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کردار کو اپناتا ہوا، حضور کی محبت رکھتا ہوا، ہر قدم پر رب دیکھتا ہے، وہ علی کل شیء قدیر، وہ علی کل سمیع بصیر، وہ علیم بذات الصدور، یہ سوچتا ہوا جو زندگی بسر کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کی زندگی کامیابی۔ آج مسلمانوں کا کردار یہ نہیں رہا، آج مسلمانوں کا کردار الگ نظر آتا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزان ملت اسلامی، اللہ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے والے بنا، تیرے حبیب کے نقش قدم پر چلنے والے بنا، وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرات جو سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔
جو لوگ سنت پڑھ چکے ہیں وہ لوگ آگے ہو کر بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل سکے، وہ لوگ بھی سب بنائیں گے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين والطاهرين والشاهدين والشاكرين. أما بعد، إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصامعين والصاميات والحافظين فجورهم والحافظات يعلم أن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. بارك الله لنا في القرآن العظيم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه سراجا منيرا. وصلى الله تعالى وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خصوصا على أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى أمير المؤمنين
المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى إمام الحمامين سيدنا الشهيدين سيدنا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنه وعلى أم سيدة النساء الجنة وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى أمية المكرمين وعلى حمزة والعباس رضي الله تعالى عنه إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليه أجمعين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجيب لكم إنه تعالى وأولى وأجل وأجل وتم وعم وأكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. सफ़ेद दुरुस्त रखें, दरमियानी हिस्से में जगह न छोड़ें. अगर किसी का मोबाइल आन में हो तो वो थोड़ी देर के लिए बंद रखें. अल्लाहु अकबर. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله